مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب اعلان کیجیے کہ جتنے مہمان آئے ہیں سب معمولات میں لگ جائیں، اشراق پڑھ کر ملاقات ہوگی، اس سے پہلے ملاقات۔ دین کی نسبت پر آئے، نماز کے بعد کا کچھ پڑھنا نہیں، سب معاف ہو گیا، اور مسجد ہی میں رہ کے انتظار کریں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ اشد ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو جا سکتے ہیں۔ تو بیٹھ گئے اور مفتی صاحب، میرا رخ قبلہ کی طرف تھا، مفتی صاحب کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی، یہ مجھے دوا دے رہے تھے۔ تو ہم نے کہا مفتی صاحب دیکھو قرآن کتنے کے ہاتھ میں، کتنوں کے ہاتھ میں؟ تو سب کے ہاتھ میں تسبیح کیا ملی؟ 2 آدمی کا موبائل کھلا تھا، تو ایسا لگا مفتی صاحب نے کہا شاید وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے کہا اتنے سارے ہیں، اعلان کرو کہ یہ کبرڈ کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، سب پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے اور جاتے وقت تسبیح پوری کر لیں گے۔ واپس دوسرے شہر سے آئے نا، جاتے وقت پوری کر لیتے تسبیح۔ اللہ کے پاک کلام کی طرف طبیعت ہی نہیں چل رہی، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ موبائل پہ کلام کرتے تھکتے نہیں، اور اللہ کا قرآن اٹھ کے اس کلام کو پڑھتے اور سنتے نہیں۔ کیا چیز چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں؟ قرآن اور سنت، یہ 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی کتنی اہم بات ہوگی کہ اس کا کتنا اہتمام، کہا آپ نے چھوڑا تھا اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو وہاں تو ہے کہ تمہارے نفع کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے ہر موقع پہ کام آنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں اسی سے خدا کا تعلق ملے گا۔ تو جب تسبیح نکالتے بیٹھ جاتے اور قرآن نہیں پڑھتے اللہ ماشاء اللہ، وہ تو ہمیشہ ہر بات میں لگا رہے گا۔ پھر پڑھتے ہیں تو ہارڈ کاپی موجود ہے مسجد میں بیٹھ کے، تو بھی موبائل کھول کے پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ حافظ کبھی جو ان کے پاس ملنے جاتا تو قرآن کی تلاوت کرتے ملتے، اور قرآن سامنے کھلا ہوتا، دیکھ کر پڑھتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو حافظ ہیں؟ انہوں نے کہا ہوں الحمدللہ۔ لا ہمیشہ قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ کہنے قرآن کے دیکھنے کا الگ فائدہ ہے، قرآن کے دیکھنے کا الگ فائدہ ہے۔ اور ابھی ایک عالم نے میری بات سنا، انہوں نے کہا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 5 سے 6 فائدے گنوائے ہیں دیکھنے کے خالی، اور قصہ اور کتاب اور بزرگوں کے واقعات میں بات لکھی ہے کہ ایک آدمی مر گیا تھا، پوچھا کس بات پہ بخشش ہوئی، اور روز قرآن کھول کر بیٹھ جاتا اور انگلی رکھ کر ایسے ہاتھ بڑھاتا جاتا ہر لائن پر، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، سچ ہے۔ یہ جس کلام پر ایک ان پڑھ جاہل، جس کو جاہل تو نہیں کہہ سکتے، بے علم آدمی انگلی پھیر کر صرف تصدیق کرتا جا رہا ہو، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے بخش دیا، اور جو آدمی قرآن پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ قرآن کے الفاظ سے زیادہ نورانی الفاظ کوئی ہو نہیں سکتا، قرآن کے الفاظ سے زیادہ نورانی کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ الفاظ وہی نورانی ہے جو قرآن والے نورانی، جو اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے دعا بھی کرتے ہیں اور کرنے کو کہتے ہیں، اے اللہ علم الہی کے ساتھ ساتھ نور الہی بھی عطا فرمائیے، اور علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی عطا فرمائیے۔ کلام پاک ہے کیا علم الہی نہیں ہے؟ تو اس کا نور کتنا ملتا ہے؟ اس لیے یہ عادت ہماری خراب ہو گئی معاشرے میں سے۔ ایک تو نمازی 10% سے کم، اس میں سے 5 وقت کے نمازی 2%، 3%، اور وہ نمازی بھی قرآن نہ پڑھے۔ رواج ہی ختم ہو گیا۔ جس کے دیکھنے پہ ثواب، جس کے چھونے پہ ثواب، ارے جس کا ایسا ثواب ہو کہ لاگے پیتانے رکھا ٹکڑا تو سوچا یہ تو پیتانے رکھ دیا، اچھا نہیں ادھر سرانے رکھو۔ یعنی کیسے کیسے واقعات ہے کہ اسی میں بخشش ہو گئی۔ بڑا مقام مل گیا، شرابی تھے، راستے میں اللہ کا پاک کلام کا ایک ٹکڑا مل گیا، اسے اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگایا، اکرام کیا، اس پہ ولایت کا تاج پہنا دیا گیا۔ ہم ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، مطمئن، اور اطمینان مومن کو کبھی نہیں ہوتا۔ مومن تو ہمیشہ پریشان رہتا ہے، پریشانی ایسی کہ بے چینی نہیں لاتی، سکون لاتی ہے۔ مومن کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ پریشانی ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس اپنے حالات کو دیکھتا ہے، ابھی اللہ کی پسند کا نہیں بنا، ابھی یہ کام صحیح نہیں ہوا، ابھی یہ دینی کام صحیح نہیں ہوا، اپنی کمی کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے بے چینی آتی ہے، اور یہ بے چینی سے اللہ کی قسم سکون ہی دیتی ہے۔ بے چینی سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ ہارڈ کاپی نہیں لیتے، موبائل میں دیکھتے ہیں، اس کو ہاتھ میں لینے کا نفع ہے، اس کو کھول کر دیکھنے کا نفع ہے، اس سے آنکھ میں کیا کیا نور پہنچے گا۔ موبائل کھولو تو اس کی روشنی، اس کی ریز آنکھ کو نقصان پہنچاتی ہے، ہاتھ میں پکڑا تو ہاتھ کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن بس یہ کسل ہے، سستی ہے اور عظمت کی کمی ہے۔ ہم نے اللہ کے پاک کلام کے بارے میں مانگا نہیں، اللہ اس کی جیسی عظمت ہونی چاہیے ہمارے دل میں ایسی عظمت ڈال دی۔